متعلق تھا سورۃ التکویر کے اندر۔ آج کلمہ پڑھنے والے بیسیوں مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ حمل کے ٹیسٹ کروانے پر جب معلوم ہوا کہ پیٹ میں بچی ہے، وہیں حمل کو ضائع کر دیا کہ کون اس کے اخراجات برداشت کرے گا، کون اس کو جہیز دے گا اور اس کے دیگر معاملات کو پورا کرے گا۔ تو یاد رکھیے، جو سزا ان کافروں کو ملے گی وہی اس کو ملے گی کہ جس نے بیٹی پیدا ہونے پر جو ہے اس کو پیدائش سے پہلے ہی حمل کو ضائع کروا دیا کہ بیٹی پیدا ہی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ النساء پارہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے برابر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ نے جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر عورت کا بیٹی بہن وغیرہ کا حصہ رکھا۔ اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو بہنوں کو باپ یا ماں کی وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں؟ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، یا اولاد کو ہبہ کرتے ہوئے بیٹوں کو تو بہت کچھ دیا مگر بیٹیوں کو کچھ نہ دیا، جبکہ پیغمبر اسلام کا یہ حکم، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی ہبہ کرے گا، اپنی زندگی میں جو دے گا وہ اولاد کو برابری کی بنیاد پر دے گا، اور مرنے کے بعد جو وراثت ہوگی تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی بیٹیوں بہنوں کا حصہ رکھا۔ اور آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت باپ بیٹی کو ہبہ میں کچھ نہ دے، مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے بھائی جو ہے وہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں اور وراثت میں سے کچھ نہ دیں۔ تو ان آیات کے اینڈ پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی جو اللہ نے یہ وراثت کے معاملات بیان کیے، جو یہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی بیٹیوں اور بہنوں کا جائیداد وراثت میں سے حصہ کھا جائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا، اللہ کی حدود کو پامال کر ڈالے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسوں کو اللہ رب العالمین آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان لوگوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ظلم کرنے والا باپ، بہنوں کے ساتھ ظلم کرنے والا بھائی، دنیا میں تو جائیداد کو دبا کر، بیٹی اور بہن کو دھمکا کر مال اکٹھا کر لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بیٹی کو دھمکا دیا اور بیٹی بہن کا حصہ کھا لیا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ نمبر 1 جہنم ملے گی، نمبر 2 کیا بنے گا کہ اس کے لیے جہنم میں رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، ذلت آمیز اس کو عذاب ہوگا جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ کی حدود کو توڑا۔ اس کے لیے قیامت کے دن میں جہنم ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بیٹی اور بہن کے ساتھ ہرگز ظلم مت کیجیے، چاہے وہ جائیداد وراثت ہبہ جو بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں بیٹی اور بہن کے تعلق سے قرآن و سنت، قرآن و حدیث، اسلام کی تعلیمات کو فالو کیجیے، وگرنہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے پر جہنم منتظر ہے اور اس میں رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہونے والا ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت فرمان جسے امام بہقی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سووا بین اولادکم فی العطیۃ، عطیہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اگر میں کسی کو ترجیح دیتا عطیے میں تو عورتوں کو ترجیح دیتا۔ تو یہاں کیا حکم ہوا؟ اولاد کے بیچ میں مساوات کرو، برابری کرو۔ باپ جیتے جی جو کچھ اولاد کو دے گا برابر میں دے گا، ہاں مرنے کے بعد وراثت ہوگی، اور وراثت کے تعلق سے لڑکے کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 حصے رکھے ہیں۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے برابر ہے۔ اللہ نے پہلے ہی مرد کو زیادہ دیا، اور اس پر یہ کہ وہ مرد پھر بھی بہن اور بیٹی کا حصہ کھا لے اور دبا لے۔ اسی طرح کافروں نے اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام جو ہے وہ بیٹی کو تھوڑا حصہ دیتا ہے اور بیٹے کو زیادہ۔ تو کافروں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جہاں صرف بیٹی بہن عورت محض ایک تماشا اور شہوت پوری کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام وہ ہے الحمدللہ کہ جس نے بیٹی اور بہن کو رتبہ اور مقام دیا۔ ہندو مذہب کے اندر دیکھیے خاوند کے مرنے پر بیوی کو بھی جلا دیا جاتا ہے، شادی ہونے پر بیٹی کو اور بہن کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کانوا لا یورثون النساء، جاہلیت میں لوگ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے۔ ہاں آج مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے جو مسلمان ہو کر باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، مسلمان ہو کر بھائی بہن کو باپ کی وراثت سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اب اسلام نے بیٹے کو کیوں زیادہ دیا؟ کہ اس لیے اس کے ذمے گھر چلانے کے معاملات ہیں، اس کے ذمے اخراجات ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد کے ذمے جو ہے وہ اولاد کا، بیویوں کا نان و نفقہ ہے، جبکہ عورت کے ذمے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، وہ بیوی ہے، وہ ساس ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے معاشروں میں یہ دیکھا گیا کہ بیٹے کو صبح ناشتے میں کھانے کے لیے پورا انڈا دیا جاتا ہے، بیٹے کو صبح ناشتے میں جو ہے وہ دودھ کا پورا گلاس دیا جاتا ہے، بیٹے کو ناشتے میں پوری روٹی دی جاتی ہے، جبکہ بیٹی کو آدھا انڈا، آدھا دودھ کا گلاس، آدھی روٹی۔ تو یہ سراسر بے انصافی ہے۔ اس لیے ماؤں، ساسوں، دادیوں، نانیوں، اماؤں، تمہیں چاہیے کہ انڈا یا تو بیٹے کو بھی آدھا دو یا پھر بیٹی کو بھی پورا انڈا دو۔ جیتے جی یہ کام کرنا یہ ظلم ہے اور بے انصافی ہے، اور اللہ ظالموں اور بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو، مقسطین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بیٹے کو دی وہی اپنی زندگی میں جو دینا ہے وہ بیٹی کو دیجئے۔ دنیا میں ہمارا یہ رویہ، بیٹی کے لیے آدھا انڈا، بیٹے کے لیے پورا انڈا، پھر یہی بھائی بڑا ہو کر اپنی بہن پر ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس فاطمہ آتی رضی اللہ عنہا
उसके इस्तकबाल के लिए उठकर आगे बढ़ते और मरहबा खुश आमदेद कहते, फातिमा का बोसा लेते, उसका हाथ थाम लेते और अपनी मजलिस में उसे अपने करीब बैठाते। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ फातिमा के साथ ये मामला न करते, बल्कि अपनी बेटी की औलाद, अपने नवासों जनाबे हसन हुसैन को रिजवानुल्लाह अलैहिमा अपने कंधों पर बिठाते, उनसे प्यार करते, उनके बोसे लेते। और अगर आप खुतबा दे रहे हैं, हसन हुसैन दौड़ते आते, मिंबर से उठकर उनको जाकर उठा लेते। आप नमाज पढ़ते, आपकी बेटी के बेटे, आपके नवासे आपकी पीठ पर चढ़ जाते और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें उठाकर चलते। यानी प्यारे नबी ने बेटी से तो प्यार किया ही किया, हमें प्रैक्टिकल और कोलन फेलन करके दिखाया, बेटी की औलाद से भी आपने प्यार किया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन आयातों अहादीस से हमें ये मालूम हुआ कि बैक वक़्त बेटियां अल्लाह की रहमत भी हैं, अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है। जन्नत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब का सबब भी है। बेटियां जहन्नम से वालिदैन को बचाने का जरिया भी हैं और बेटियों के साथ हुस्न सलूक पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत भी है और भी बहुत कुछ। अल्लाह रब रहमान से दुआ है कि अल्लाह हमें बेटियां अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई, अल्लाह की इस नेमत पर वो खुशियां मनाएं, बेटियों की अच्छी तरबियत करें, वक़्त पर उनकी अच्छे खानदानों में, अच्छे रिश्तों में उनकी शादियां करें और शादी के बाद फारिग न हो जाएं। बेटी के हुकूक पूरे करते रहें, बेटी को विरासत में से हिस्सा दें, बेटी को हिबा करते हुए बेटों के बराबर दें। और इसी तरह जो है वो बेटी की पैदाइश पर नाराज और खफा ना हो। सास को चाहिए बहू के हां बेटी पैदा हुई, पोती पैदा हुई, और सास को चाहिए कि वो अपनी पोती की पैदाइश पर, बहू के हां बेटी की पैदाइश पर अपनी बहू के माथे चूमे, उसे प्यार करे कि तूने वो जना जो मेरे बेटे के लिए जन्नत में जाने का सबब, तूने उसको जना जो मेरी बेटे के लिए रहमत का सबब, तूने उसको जना जो मेरे बेटे के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में कुर्ब का सबब। प्यारे भाइयों, ये 3 सबक मुकम्मल हुए और ये तीसरा सबक बेटी की शान और अजमत के हवाले से आखिरी सबक था। ये तीनों असबाब को बेटी की अजमत, बेटी की शान के ताल्लुक से मैंने लिए हैं प्रोफेसर डॉक्टर फजल इलाही साहब बरादर अलामा एहसान इलाही शहीद रहिमहुल्लाह, डॉक्टर फजल इलाही साहब की किताब बेटी की शान व अजमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि किताब व सुन्नत के मुताबिक बेटियों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी बेटियों को हमारे लिए जहन्नम से बचने का सबब बनाए। अल्लाह हमारी बेटियों को अपनी रहमतों के नाजिल होने का सबब बनाए। अल्लाह हमारे लिए हमारी बेटियों को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में कुर्ब का सबब बनाए।